اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت سی مقامات پر مدد کی ہے، اور خاص طور پر حنین کے دن جب تمہاری تعداد کی کثرت نے تمہیں مگن کر دیا تھا، مگر وہ کثرت تعداد تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ پھر تم نے پیٹ دکھا کر میدان سے رخ موڑ لیا تھا۔ سورہ توبہ کی 25 نمبر کی آیت آج تیسرا دن ہے، پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ حنین کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں مسلمانوں کو شکست تھوڑی سی ہو گئی تھی، لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی، اور بے شمار قیدی مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ 6000 قیدی، 24,000 کے قریب اونٹ اور 40,000 کے قریب بکریاں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دنوں تک انتظار کیا کہ حنین کے لوگ آ کر اپنے قیدیوں کو رہا کرا دیں، لیکن جب وہ لوگ نہیں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو اور مال غنیمت کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد پھر وہ 14 افراد حنین کے 14 سر آوردہ لوگ آئے، جس میں زہیر نام کے بہت مشہور آدمی شاعر بھی تھے، اور قادر الکلام، فصیح البیان، فصیح اللسان، یہ صاحب تھے۔ انہوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہایت ہی مؤثر تقریر کی، اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم عراق اور روم کے بادشاہوں کے پاس بھی جاتے تو وہ لوگ بھی ہماری فریاد سنتے اور ہمارے قیدیوں کو رہا کر دیتے۔ آپ تو اس سے بہتر ہیں، آپ کے اخلاق بھی اس سے اعلیٰ ہیں، یا رسول اللہ ہم پر رحم کیجیے اور ہمارے قیدیوں کو آپ رہا کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سامنے 2 شکلیں ہیں، ایک تو یہ کہ تم اپنے قیدیوں کو لے لو، یا تو تم اپنا مال لے لو، جو تمہارے مال ہمارے قبضے میں آئے، اونٹ، بکریاں، چاندی وغیرہ، وہ لے لو، یا تو تم اپنے قیدی رہا کرا دو۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی اپنے قیدیوں کو ہم رہا کرانا چاہتے، مال تو ہمارے پاس پھر آ جائے گا، لیکن ہمارے خاندان کے لوگ، عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، یہ دوبارہ پھر کہاں آئیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، اور جمع کر کے آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ حنین کے لوگ آئے ہیں، تم لوگوں نے جو قیدی اور جو ان کا مال لیا ہے، ان میں سے 2 چیزوں میں سے ایک چیز یہ لینے کے لیے تیار ہیں، وہ تم لوگ دینا اگر چاہو تو خوشی کے ساتھ دے دو۔ تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ فرما رہے ہیں تو ہم بخوشی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقویٰ دیکھیے، پرہیزگاری دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو تمام لوگوں نے یہ کہا یا رسول اللہ ہم ان کے قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان نہیں ہوا۔ آپ نے ہر قبیلے کے ایک سردار کو متعین کیا اور فرمایا تم اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کی رائے معلوم کر کے مجھ کو بتاؤ کہ تمہارے خاندان کے اور قبیلے کے لوگ خوشی کے ساتھ قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں، یا ایسے ہی اوپر دل سے۔ حالانکہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کہہ دی تو وہ لوگ تو پسینے کی جگہ پر خون بہانے کے لیے تیار رہتے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان نہیں ہوا۔ ہر قبیلے کے سردار کو آپ نے حکم دیا کہ تم اپنے قبیلے کے لوگوں سے معلوم کرو کہ تمہارے قبیلے کے لوگ رضامندی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں، یا یوں ہی انہوں نے کہہ دیا۔ تمام قبیلے کے سرداروں نے اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں سے معلوم کیا تو تمام لوگوں نے قیدیوں کو رہا کرانے پر اتفاق کیا۔
کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک نہایت ہی اہم قیدی، جو 6000 قیدیوں میں ایک نہایت ہی اہم قیدی، نہایت ہی قابل احترام، قابل تعظیم قیدی عورت آئی تھی. اور وہ عورت کون سی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی چاچا، یعنی حضرت حلیمہ کا دودھ آپ نے پیا تھا تو حضرت حلیمہ کے دیور اور حضرت حلیمہ کی بیٹی حضرت شیمہ، یہ لوگ بھی قیدیوں میں شریک تھے. تو حضرت شیمہ پتہ نہیں مسلمان ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کی کوئی وضاحت کتاب میں نے نہیں پڑھی. حضرت شیمہ ایک عورت تھی جنہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، تم نبی کی خدمت میں مجھ کو پیش کرو. تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن کہاں سے آ گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کے اندر تشریف لائے اکیلے، کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں، یہ بہن کہاں سے آئی؟ دوبارہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ اس عورت کو پیش کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا پہچاننے میں تردد ہوا. بچپن میں 4 سال کی عمر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر تھے. 4 سال کی عمر کے بعد آج یعنی عمر کے آخری حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں. 60 سال کی عمر ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً، اور اب وہ دیکھ رہے ہیں. ظاہر بات ہے اتنے سالوں میں 55 سالوں میں آدمی کہاں سے کہاں چلا جاتا، آدمی کے ذہن سے اس کی تصویر نکل جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی کوئی علامت ہے کیا کہ تم میری بہن ہو، رضائی بہن ہو؟ تو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ کھول کر کے دکھائی کہ دیکھیے بچپن میں آپ کو میں کھلا رہی تھی اور آپ کو میں پیار کر رہی تھی، گود میں آپ کو میں دلار پیار کر رہی تھی، آپ نے دانت کاٹا تھا، آپ نے مجھ کو دانت کاٹا تھا، اس دانت کا نشان ابھی بھی برقرار ہے. انہوں نے کھول کر کے دکھایا کہ دیکھیے یہاں پر آپ نے دانت کاٹا تھا بچپن میں اور اس کا نشان ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، بچپن کی یاد تازہ ہو گئی کہ میں نے اپنی بہن کو دانت کاٹا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت کاٹنا بھی حضرت شیمہ کے لیے رحمت بن گیا. علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل امت کے لیے رحمت ہے، ہر عمل رحمت ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، صبح کا وقت ہوا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بلال تم سونا مت، تم جو ہے رات کا جو حصہ بچا ہوا ہے اس میں تم جاگنا. تمام صحابہ کرام سو گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگتے رہے، سفر کے تھکے تھے، ان کے اوپر بھی نیند طاری ہو گئی. جب سورج طلوع ہوا فجر کی نماز قضا ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جب سورج کی کرنیں پڑنے لگی اور سورج کی کرنوں نے بوسہ لینا شروع کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو دیکھا کہ تمام صحابہ کرام سو رہے، حضرت بلال بھی سو رہے. حضرت بلال کو بیدار کیا، اے بلال کیا ہوا؟ تم کو میں نے بیدار رہنے کے لیے کہا تھا، تم سو گئے، دیکھو ہماری نماز قضا ہو گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں، نیند سے مغلوب ہو گیا اور میرے اوپر بھی نیند طاری ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اذان دلوائی اور قضا نماز آپ نے ادا فرمائی. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا بھی یہاں رحمت بن گیا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ سوتے تو آج امت کو نماز کی قضا کا مسئلہ کیسا معلوم ہوتا، امت آج نماز قضا کیسا کرتی، امت کو معلوم ہی نہیں ہوتا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 4 رکعت والی نماز پڑھائی اور 2 رکعت پر آپ نے سلام پھیر دیا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 رکعت نماز والی کم ہو گئی ہے یا آپ سے بھول ہو گئی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ نماز ادا فرمائی اور نماز ادا فرما کر کے آپ نے سجدہ سہو کیا. نماز کے اندر اگر اس قسم کی غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز کے اندر کمی کی تلافی ہو جاتی ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں بھولنا بھی امت کے لیے رحمت بن گیا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہ بھولتے تو سجدہ سہو کا مسئلہ امت کو آج کیسا معلوم ہوتا. یہاں بھی دیکھیے حضرت شیمہ کے بدن کے کسی حصے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں دانت کاٹا تھا
اور وہ دانت کاٹنا حضرت سیما کی رہائی کا کیا بن گیا؟ ذریعہ بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت کاٹنا بھی حضرت سیما کے لیے رحمت بن گیا۔ تو حضرت سیما کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیما اگر آپ میرے پاس رہنا چاہتے ہو تو آپ کی مرضی ہے، میں آپ کو نہایت کی تعظیم اور تکریم کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ رکھوں گا، اور اگر آپ اپنے قبیلے میں جانا چاہتی ہیں تو آپ کو اس کے لیے بھی اجازت ہے۔ تو سیما نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں پر کچھ سامان لدوایا، کچھ غلام دیے، کچھ باندی دی، اور بہت ساری رقم اور بہت سارا پیسہ دے کر کے اپنی رضائی بہن کو وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت فرمایا۔ تو بہرکیف حنین کے تعلق سے اور مال غنیمت کے تعلق سے میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو آیت ہے اس کا خلاصہ بیان کر کے اس لڑائی کے واقعات سے کیا امت کو ہدایت ملتی ہے اور کیا احکام اور مسائل اس سے نکلتے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے کی آیت میں بیان کر کے ان احکام و مسائل کو اور ہدایات کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا اللہ رحمت کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔